بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، آج آپ کو مثبت سوچ پہ مشتمل ایک کامیاب کہانی سناتا ہوں۔ میں ٹیکسی لینے کے لیے اسٹینڈ کی طرف چلا۔ جب میرے پاس ایک ٹیکسی رکی تو مجھے جو چیز انوکھی لگی وہ گاڑی کی چمک دمک تھی۔ اس کی پالش دور سے ہی جگمگا رہی تھی۔ ٹیکسی سے ایک سمارٹ ڈرائیور تیزی سے نکلا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک خوبصورت کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، سر، جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھوں آپ میرا مشن سٹیٹمنٹ پڑھ لیں۔ میں نے آنکھیں موچھ لیں، یہ کیا ہے؟ میرا نام سائیں ہے، آپ کا ڈرائیور۔ میرا مشن ہے کہ مسافر کو سب سے مختصر، محفوظ اور سستے رستے سے ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کو مناسب ماحول فراہم کروں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کا اندر بھی اتنا ہی صاف جتنا وہ باہر سے جگمگا رہی تھی۔ اس دوران وہ اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھ چکا تھا۔ سر، آپ کافی یا چائے پینا پسند کریں گے؟ آپ کے ساتھ ہی 2 تھرماس پڑے ہوئے ہیں جن میں چائے اور کافی موجود ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، نہیں، میں تو کوئی کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ وہ بولا، سر، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس آگے کولر پڑا ہوا ہے، اس میں کوک، لسی، پانی اور اورنج جوسز ہیں، آپ کیا لینا چاہیں گے؟ میں نے لسی کا مطالبہ کیا اور اس نے آگے سے ڈبہ پکڑا دیا۔ میں نے ابھی اسے منہ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس نے کہا، سر، اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو میرے پاس اردو اور انگریزی کے اخبار بھی ہیں۔ اگلے سگنل پر گاڑی رکی تو سائیں نے ایک اور کارڈ مجھے پکڑا دیا کہ اس میں وہ تمام FM اسٹیشنز ہیں جو میری گاڑی کے ریڈیو پر لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں وہ تمام البمز بھی ہیں جن کی CDs میرے پاس ہیں۔ اگر آپ کو موسیقی سے شوق ہے تو میں لگا سکتا ہوں۔ اور جیسے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، اس نے کہا، سر، میں نے ایئر کنڈیشنر لگا دیا ہے، آپ بتائیے گا کہ ٹیمپریچر زیادہ یا کم ہو تو آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے راستے کے بارے میں بتا دیا کہ اس وقت کس راستے پر سے وہ گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس وقت رش کہاں کہاں ہوتا ہے۔ پھر بڑی پتے کی بات پوچھی، سر، اگر آپ چاہیں تو راستے سے گزرتے ہوئے اس علاقے کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی سوچوں میں گم رہ سکتے ہیں۔ وہ شیشے میں دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے پوچھا، سائیں، کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ٹیکسی چلاتے آ رہے ہو؟ اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ نہیں سر، یہ کچھ 2 سال سے میں نے ایسا شروع کیا ہے۔ اس سے 5 سال قبل میں بھی اسی طرح کرتا تھا جیسے کہ دوسرے ٹیکسی والے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنا سارا وقت شکایتیں کرتے گزار دیتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ واٹ از دا پاور آف تھنکنگ اینڈ پازیٹیو تھنکنگ۔ یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بطخ بننا پسند کریں گے کہ عقاب۔ اگر آپ گھر سے مسائل کی توقع کر کے نکلیں گے تو آپ کا سارا دن برا ہی گزرے گا۔ بطخ کی طرح ہر وقت کی ٹیں ٹیں سے کوئی فائدہ نہیں۔ عقاب کی طرح بلند پرواز اڑو، بلندی پر اڑو تو سارے جہان سے مختلف لگو گے اور سارے جہان پہ آپ کی نظر ہوگی۔ یہ بات میرے دماغ کو تیر کی طرح لگی اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سوچا، یہ تو میری زندگی ہے۔ میں ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے ہوتا تھا اور بطخ کی طرح سے ٹیں ٹیں کرتا رہتا تھا۔ بس میں نے عقاب بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو تمام ٹیکسیاں گندی دیکھیں، ان کے ڈرائیور گندے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے تھے اور مسافروں کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے۔ بس میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے میں نے چند تبدیلیاں کیں، گاڑی صاف رکھنی شروع کی اور اپنے لباس پر توجہ دی۔ جب گاہکوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی اور اب بھی بہتری کی تلاش میں ہوں۔ میں نے اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ کیا اس سے تمہاری آمدنی میں کوئی فرق پڑا؟ سر، بڑا فرق پڑا۔ پہلے سال تو میری انکم ڈبل ہو گئی اور اس سال لگتا ہے 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اب میرے گاہک مجھے فون پہ بک کر لیتے ہیں یا SMS کر کے وقت طے کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے
کیا مجھے ایک اور ٹیکسی خریدنی پڑے گی اور اپنے جیسے کسی اور بندے کو ڈرائیور کو اس پہ لگانا پڑے گا؟ یہ تھا سائیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بطخ نہیں بلکہ عقاب بننا ہے۔ کیا خیال ہے اس ہفتے سے عقاب کا ہفتہ نہ شروع کیا جائے؟ سائیں نے تو مجھے ایک نیا فلسفہ دے دیا، بڑا فلسفہ، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کوئی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا، ہاتھ پاؤں نہ مارنے سے مرتا ہے۔ جماعت ناہم اور دہم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مثبت سوچ سے متعلق کہانی سماعت کی۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ کے صفحات آپ کے بھی منتظر ہیں۔ نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ نہم اور دہم کا سلیبس کم کر دیا گیا۔ آپ چاہیں تو تعلیمی بورڈ میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی سوچ بطخ والی نہیں بلکہ آپ عقابی سوچوں کے مالک ہیں، اور عقاب کی منزل زمین نہیں بلکہ آسمان کی بلندیاں ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ کامیابی کا درس دیتے ہیں اور آپ کے عقاب کی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہوئے آپ سے فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔